الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے ماء مہین، وہ منی ہے، منی سے پیدا کیا ہے، اور یہ ماء نجس ہے، ناپاک ہے، تو کیا انسان نجس ہے یا کیا ہے؟ تو ہمیں بتائیے کہ کیا ہم سمجھیں منی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو اس کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ کوئی بھی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی اصل ماء مہین ہے، اور یہ حقیقت ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا، اور حس اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس حقیر پانی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الم نخلقکم من ماء مہین، سورہ مرسلات آیت نمبر 20۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ اور فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ سورہ تاریخ میں اللہ نے فرمایا کہ انسان چاہیے کہ اپنے تخلیق پر غور کرے، دیکھے کہ اس کو اللہ نے اچکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ماء دافق اور مہین یعنی وہ منی ہے، جیسا کہ فقہا کے اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ منی طاہر ہے، منی پاک ہے، اس کی طہارت پر صحیح قول فقہا کا یہی بتایا گیا ہے۔ وقد دل علی طہارتہ ادلۃ کثیرہ، اس کے پاک ہونے اور طہارت والی ہونے پر دلیل بہت ہے۔ ان میں سے ایک دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے 288، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم میں فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقًا فَيُصَلِّيَ فِيهِ۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے منی کو کھرچ کر صاف کرتے تھے، تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کھرچنا کسی بھی چیز کو اس کے پوری طرح سے پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہ بات دلیل ہے سب سے بڑی کہ منی پاک ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ دلیل کے بعد پانی جو تمام بندوں کے لیے اصل ہے، جس سے اللہ نے پیدا کیا، اور اسی پانی سے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام کی پیدائش اسی سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ پاک اور اصل نیک جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں میں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، تو وہ نجس نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ پاک ہیں، جیسا کہ شرح ممتع میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح سے علماء کمیٹی سعودی عرب کی اللجنہ الدائمہ علماء سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے هل المنی اذا وقع علی الثیاب نجس، منی جب کپڑوں پہ لگتی ہے تو کیا وہ منی نجس ہے، ناپاک ہے؟ تو علماء فتویٰ لجنہ کمیٹی نے جواب دیا الاصل فیہ الطہارہ، منی کی اصل جو ہے وہ طہارت ہے، پاک ہے۔ ولا نعلم دلیل علی نجاستہ، اس کی نجاست ثابت ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں کوئی دلیل کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ فتاوی اللجنہ دائمہ، اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما المنی فالصحیح انہ طاہر، منی اصل میں طاہر ہے یعنی پاک ہے، جیسا کہ مذہب شافعی اور مذہب احمد بن حنبل مشہور یہی ہے۔ اور اسی طرح سے کہا گیا کہ وہ منی ناپاک بھی ہے، جی دوسرے علماء نے کہا کہ منی ناپاک ہے، اور اس کو اگر کھرچ دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، یہ بھی کہا، جیسا کہ مذہب ابو حنیفہ اور امام احمد کا ایک قول بھی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ منی کو دھونا لازم ہے، یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ منی کو دھونا لازم ہے کیونکہ وہ نجس ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ منی پاک ہے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احتلام ہوتا تھا، اور منی ان کے بدن پر اور کپڑے پر لگتی تھی، اور یہ عام
ہر انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ جب منی جب خارج ہوتی ہے تو بدن پر کپڑے پر لگتی ہے. اگر وہ منی نجس ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ وضاحت کے ساتھ فرماتے کہ منی کا یعنی نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس کو دھو کر اپنے کپڑے سے اپنے بدن سے صاف کرنا ضروری ہے. جس طرح سے آپ نے استنجا کے بارے میں بہت زیادہ آپ نے احادیث موجود ہیں کہ استنجا کے لیے پانی سے کیسے صاف کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. اسی طرح سے حیض والی عورت کے لیے آپ نے حکم دیا کہ وہ حیض کے خون کو اپنے کپڑے سے اچھی طرح سے دھوئے. اور اسی طرح سے جو عام نجاست کی جو چیزیں ہیں آپ نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے. بعض منی جو ہے کسی کے کپڑے پہ لگ جائے تو وہ کیا یعنی جیسے استنجا یعنی گندگی نجاست ہے، پیشاب پاخانہ یا ہے کہ حیض کا خون، اسی طرح سے دونوں برابر ہیں. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے یہ بات نہیں بتائی ہے کہ منی کا حکم بھی پیشاب پاخانے اور حیض کی طرح ہے، بلکہ آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ منی کو دھوئیں اپنے بدن سے، اور اپنے کپڑے کا ذکر نہیں فرمایا. تو یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ کپڑا کو لگنا فطری بات ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو حضرت عائشہ دھویا کرتی تھی، تو آپ نے کپڑے کو دھونے کا حکم نہیں دیا، صرف بدن کو دھونے کا حکم دیا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ کپڑا کپڑے کو لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسے حضرت عائشہ نے کھرچ کے صاف کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے مرفوعاً اور موقوفاً کہ آپ نے فرمایا کہ کپڑے سے منی کو صاف کرو اذخر یعنی گھاس یا کاڑی اوڑی سے، یا یہ کہ جیسے کسی بھی کپڑے کے ٹکڑے سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں. اور وہ جیسے ناک سے رینٹ نکلتا ہے یا یہ کہ بلغم نکلتا ہے، وہی حکم ہے اس کا بھی. اور اس کو روایت کیا امام دارقطنی نے اور اسی طرح سے اور لوگوں نے. تو انصاف ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ چاہے احتلام ہو، چاہے جماع ہو، چاہے مرد کی ہو، چاہے عورت کی ہو، اس میں صرف نہ کھرجنا واجب ہے، نہ اس کو دھونا واجب ہے جب کپڑے کو لگ جائے، بلکہ مستحب ہے سوکھی ہوئی منی کو کھرج دینا، اور اگر تر ہے تو اس کو دھو دینا مستحب ہے. تو یہ مستحب کے حکم میں ہے، واجب کے حکم میں نہیں ہے. اور باقی جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس میں حضرت عائشہ اس کو دھوتی تھی تو اس کو محمول کیا ہے، وہ نظافت کے لیے ہے. اور جو نظافت کی دلیل حضرت عائشہ کی اسی حدیث کو بخاری مسلم کی لوگ لے کر کہتے ہیں کہ وہ نجس ہے اس لیے حضرت عائشہ نے دھویا. لیکن دوسری جو حدیث ہے جس میں آپ نے کھرج کے اس کو صاف کیا تھا، تو اس لیے بھی اس کو جیسے جسم میں اور بھی جیسے رینٹ ہے یا کہ بلغم ہے، اور اسی طرح سے وہ جسم سے نکلنے والے فضلات، جیسے جسم سے عورت کے دودھ نکلتا ہے تو دودھ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ پاک ہے. رینٹ پاک ہے اور بلغم پاک ہے. تو اسی طرح سے یہ صاف کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے نجاست کے ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور باقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے جس میں آپ کھرجنے کے بعد جا کے نماز پڑھتے تھے، قطنی نے روایت کیا کہ کنت افرقہ اذا کان یابسا واغسلہ اذا کان رطبا، کہ جب وہ خشک ہوتی تو میں اس کو کھرج کے صاف کرتی، اگر وہ تر ہوتی تو میں اس کو دھو دیتی. تو اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے اور فضلات ہیں جسم کو لگتے ہیں پاک ہیں لیکن اس کو صاف کیا جاتا ہے، ویسے ہی اس کی دلیل ہے. تو اسی طرح سے یعنی اس کو پاک ہونے کا اکثر علماء نے کہا ہے، اور مذہب حنفی کے اندر اس کو ناپاک کہا ہے، اور اسی طرح سے امام مالک کے بھی مذہب میں یہی بات ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنی یصیب الثوب فقال انما بمنزلة المخاط والبصاق وانما يكفيك ان تمسح بخرقة او باذخرة. یہ ایک اور روایت ہے جس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا
کہ منی کے بارے میں تو یہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو اس کو صاف کرنے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو رینٹ اور تھوک کے مانند ہے، بلغم کے مانند ہے، اس کو صاف کر دینا کسی کپڑے سے یا کسی کاڑی سے کافی ہے۔ امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ کہیں مرفوع ہے تو کہیں موقوف حدیث ہے۔ اسی طرح سے امام سفیان اور امام شریح وغیرہ نے امام احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے، اور سعد بن ابی وقاص سے بھی یہ چیز مروی ہے کہ منی جو ہے وہ طاہر ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ادلہ آپ نے سنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔